بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے اسٹوڈنٹ آپ کو پتا ہے ہم یہ رپورٹس پڑھ رہے ہیں گلوبل اسٹیٹس اور یہ پری پیڈ آور کا کورس ہے اور آج اس کی تیسری کلاس ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج کا دن تھا کہ آپ کے 6 آسیاں، ٹھیک ہے، اگر آج بھی کوئی اسٹوڈنٹ نہیں آتا کلاس میں، اس کی 6 پرسینٹ کنورٹ ہوگی، یہ پھر آپ ان کے لیے کریٹ کریں گے اس طرح کی اپنی طرف تو کائنڈلی ڈیٹیل کو اپنے کلاسز کو ضرور رکھیں۔ تو before starting our today lecture related about the culture، ہم تھوڑا سا ریکیپ کریں گے کہ پچھلے کلاس میں کیا کچھ پڑھا تھا، ٹھیک ہوا؟ جیسے کہ ہم جو ہمارا کورس کے نام سے گلوبل سٹیزنشپ، basically global citizenship is about recognizing our place in the world، یعنی کہ اس موجودہ دنیا میں ہماری جگہ کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ کس طرح سے ہماری کیا ذمہ داریاں، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ہم دنیا بھر میں کہیں پر بھی ہو، ٹھیک ہے، جس جگہ پر بھی ہو وہاں پر ہمیں کس طرح کی رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرنا ہوگا، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس دنیا کی کسی بھی جگہ میں ہم رہتے ہیں تو وہاں پر ہمارے رائٹس کیا ہیں۔ So, to the point, global citizenship is about recognizing our place in the world and our responsibilities to the people everywhere. It involves understanding how we are all connected and taking action to address global challenges. For, especially for the business student، کیونکہ ہم کیونکہ بزنس کے کورس پڑھ رہے ہیں، جب ہم اپنا کورس کمپلیٹ کریں گے تو ظاہری بات ہے آپ دنیا کی کسی بھی کنٹری میں جائیں گے جہاں پر آپ کو اپورچونیٹی ملے گا، ٹھیک ہے، ظاہری بات ہے آپ وہاں تب کامیاب ہوں گے جب آپ اس معاشرے میں آپ رہتے ہیں، اس سے باہر نکل کے باہر والے معاشرے میں آپ کی ذمہ داریاں کیسی ہو سکتی ہے، کس طرح کی ہو سکتی ہے۔ تو اسی لیے جو میں لاسٹ چیپٹر کا ریکیپ کر رہا ہوں، تو اس چیپٹر میں جو مین جو چیزیں لاسٹ کلاس میں سب سے پہلے کیا ہے، ٹھیک ہے، جب آپ گلوبل سٹیزنشپ کے بارے میں اسٹوڈنٹ جب پڑھتا ہے تو اس سے پہلا فائدہ کیا ہوتا ہے، اوائڈ لیگل پرابلم۔ وہ جب دنیا کی کسی کنٹری میں جاتا ہے تو اس کو کوئی لیگل کوئی چیز کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، وہ خام خام کسی لیگل نہیں پڑھ سکتا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے کیا ہے، ڈیولپ اسکلس کے، جب یہ کورس پڑھتا ہے تو یہ اسٹوڈنٹ کو پتا ہوتا ہے کہ دنیا میں کس طرح کے اسکلس کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس کے مطابق اپنے آپ کو تیار کرتا ہے۔ تو لہٰذا جب وہ دنیا کی کسی اور کنٹری میں جاتا ہے تو اس کو پہلے سے پتا ہوتا ہے وہاں پہ اس کی ضرورت چاہیے، پہلے سے وہ اڈاپٹ کرنے۔ اسی طرح کنٹریبیوٹ پازیٹیولی، جب وہ کسی دوسرے کنٹری میں جاتا ہے سوچ پازیٹیو ہوتی ہے، ان کے جو قوانین کیا ہے، ان کا کلچر کیا ہے، اور کیونکہ اس نے اپنے ملک میں بیٹھ کے ایک گلوبل سٹیزنشپ کے حوالے سے اویئرنیس حاصل کی، پرابلم کی پتا کہ وہ پھر ان سے اور سوسائٹی میں جاتا ہے تو کوئی نئی چیز نہیں ہوتی تو وہاں اس کا کردار پازیٹیو اس طرح انڈرسٹینڈ وہ جب دوسرے کلچر میں جاتے ہیں تو ان کے جو ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں یا ان کے جو سوشل ایشوز ہوتے ہیں، سوشل پرابلم جو ہوتے ہیں وہ بہترین طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا جب آپ پہلا چیپٹر پڑھتے ہیں تو ایٹ لیسٹ یہ 4-5 چیزیں کی ورڈس کی فرسٹ پہلی بات ہے گلوبل سٹیزنشپ۔ Someone asked me what is meant by the global citizenship، تو آپ آسانی سے اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ the idea that we are all member of a worldwide community with rights and responsibilities that extend across the national boundaries۔ دوبارہ بتا رہا ہوں کہ کیا ہے، یہ ایک آئیڈیا ہے، آئیڈیا that we are all the member of worldwide community، ٹھیک ہے نا، ہم ورلڈ وائڈ کمیونٹی کے ممبر ہیں، کیا ہے، with the rights and responsibilities، پر ہونے کے ساتھ ساتھ
ہمارے حقوق بھی ہے اور کچھ ذمہ داریاں بھی، ٹھیک ہے. اور وہ کیا ہے؟ دے ایکسٹینڈ اکراس دی نیشنل، بیونڈ یہ بھی کہ آپ پاکستان سے باہر گئے پھر آپ کی ذمہ داریاں یا آپ کے رائٹس. اسی طرح جو ہے انٹرنیشنل لا، ٹھیک ہے. انٹرنیشنل لا کیا ہوتا ہے؟ رولز اینڈ پرنسپلز دیٹ گورننس ریلیشن شپ بٹوین کنٹریز اینڈ پروٹیکٹ رائٹس آف دا پیپل، ٹھیک ہے، گلوبلی. انٹرنیشنل لا جو ہے وہ آپ کے ایسے قوانین جو گلوبلی سوسائٹی کے اندر، ٹھیک ہے، وہ آپ کے بنیادی حقوق کی کیا کرتا ہے؟ وہ پروٹیکٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے. دین سوشل رسپانسبلٹی، سوشل رسپانسبلٹی سے مراد یہ فریم ورک ہے، ٹھیک ہے. دیٹ سجیسٹ individual and the organization have an obligation to act for the benefit of the body. Social responsibility سے مراد یہ ہے، سپوز آپ بزنس کرتے ہیں، وہ آپ کا وہ جو فیکٹری ہے، ٹھیک ہے، وہ دھواں نکالتا ہے، ٹھیک ہے، مشین، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ پروفٹ کو بڑھانے کے لیے اور 3-4 اور مشینیں لگاتے ہیں. ظاہری بات ہے اس دھوئیں کے اندر تو اضافہ ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اس فیکٹری کے جو مینیجر ہے اس کے پاس سوشل رسپانسبلٹی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. تو سوشل رسپانسبلٹی ہمیں یہ بتا دیتا ہے کہ جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو آپ نے اپنے کام کے بینیفٹ کے علاوہ دین اس کے بعد ہیومن رائٹس، بیسک رائٹس اینڈ فریڈم that all people are entitled to regardless of the nationality. ٹھیک ہے نا؟ یعنی ہیومن رائٹس سے مراد یعنی کہ وہ بنیادی حقوق کہ آپ اپنے مطلب نیشنلٹی سے یا اس میں حق سے تعلق رکھتے ہیں، اس سے تو نظر انداز کرتے ہیں. یہ سب انسان آپ کے بنیادی حقوق کیا ہے. تو یہ تھوڑا سا ریکیپ تھا پہلے چیپٹر کا. تو ٹائم بہت شارٹ ہے، تو وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ سیکنڈ چیپٹر. جیسے سیکنڈ چیپٹر میں نے آپ کو میسج میں بتا دیا کہ کلچر اینڈ دی گلوبل اسکلز. کلچر کیا ہے، اس کی آئیڈینٹی، ریسپیکٹ، شیئر. تو بیفور ڈسکسنگ دس چیپٹر پہلے ہم یہ سمجھیں کلچر کیا ہے، ٹھیک ہے. So what is culture? Culture is the way a group of people live. ایک لوگوں کا ایک گروپ کی طریقے سے سائیکلنگ اس طور کر کے اپنا کے اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے. جیسے کھاتا ہے، کس طرح خوراک استعمال کرتا ہے، کیا ڈریس یوز کرتا ہے، کیا لینگویج استعمال کرتا ہے، اس کا کامن بیہیویئر کیا ہے، بیہیویئر کیا ہے، یہ سب چیزیں کیا ہے اس گروپ کے کلچر کو ظاہر کرتی ہے. تو کیا ہے اس میں کیا شامل ہے؟ انکلوڈس ٹریڈیشن، جیسا کہ آپ کو بتایا، ٹریڈیشن، ویلیوز، فوڈ، کلاتھنگ، میوزک اینڈ آرٹس. یہ تمام چیزیں کسی بھی علاقے میں جب آپ دیکھتے ہیں تو کلچر از لائک اے شیئرڈ story that tell people who they are, where they come from, and what matters to them. Basically کیا ہے یہ کلچر؟ کیا ہے کلچر سے یہ ظاہر ہو جاتا ہے، اس سے پتہ چل جاتا ہے آپ کے کلچر کو دیکھ کے، آپ کے اٹھک بیٹھک کو دیکھ کے، آپ کے رہن سہن کو دیکھ کے، آپ کے لباس، آپ کی تربیت، اور سب سے بڑھ کے آپ کے بہیویئر. اس چیز کو دیکھ کے لوگ کیا کرتے ہیں، اس سے آپ کی پہچان کرتے ہیں. For example, if you are outside the country, so at that time when you are going into the Islamic dress, تو آپ کے لوگ کہتے ہیں جو شخص ہے، جو بندہ ہے، وہ اسلامک سوسائٹی سے آنے. تو اس کلچر کو why we are discussing in the global citizenship ہم دیکھتے ہیں. Understanding culture is essential. سب سے پہلے گلوبل citizenship کے لیے کیا ہے؟ Culture to understand Kannada, that is very important. A global citizenship is someone who sees themselves a part of the wider world. جیسا کہ وہ global citizenship کہتا ہے، جب میں global citizenship اس کا مطلب میں فیل کرتا ہوں
پورے اس وائڈر ورلڈ کے حصہ ہوں. ایک دن جب میں اپنے آپ کو اس کا حصہ مانتا ہوں then I should learn about the diverse culture. جو دنیا کے باہر جو کلچر پائے جاتے اس کے بارے میں پتا ہونا چاہیے, اس کا ریسپیکٹ مجھے کرنا چاہیے, اس کی جانکاری حاصل کرنی چاہیے, اور اپنے کلچر کے اندر so they care about the fairness, peace and the sustainability. یہ جو گلوبل اسٹریٹ ہے جو لوگ ہوتے ہیں سب سے پہلے وہ کلچر سے آ رکھتے ہیں, اس کے بعد یہ فیئرنس انصاف کا, ٹھیک ہے, اور پھر دنیا کا جو عالمی امن ہے اس کے بارے میں کیئر کرتی ہے, اور دنیا بھر کی سوسائٹیز ہے ٹھیک ہے اس کی سسٹینیبلٹی کا خیال رکھتے ہیں, not just for their own group but for the all people. ٹھیک ہے, صرف اپنے لوگوں کے لیے نہیں, ٹھیک ہے نا, صرف اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے صرف سانیت بھی من وہ پورے دنیا کے ممالک کے لوگوں کے بارے میں. تو تھوڑا سا آپ کے علاقے کے حوالے سے بات کریں. ہم یہ جو کورس پڑھ رہے ہیں بیسکلی اس لیے پڑھا رہے ہیں آپ کے علاقے کے فوکس سے ہوتی ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ دی امپورٹینس آف دی کلچر آئیڈینٹی ہے citizenship of society کیا ہے. Every person has a culture home, ٹھیک ہے, ہر ایک کلچر کا ٹھیک ہے نا ایک کیا کہتے ہیں پلیز ٹائم کی کلاس میں لیکن اب میں بار بار یہ چیزیں کلک کرتا رہا ہوں تو اچھا, تو میں بات کر رہا تھا بینگ اے کشمیری, ٹھیک ہے نا, تو ایوری پرسن ہیز اے کلچر فرام, ہر ایک کا ایک کلچر ایک اوریجن ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. فار ایگزامپل دی پیپل آف دی آزاد جموں کشمیر ہیو اے رچ آرمی, جیسے آپ لوگوں کا خوبصورت سب سے پہلے آپ کا جو لینگویج ہے, میں بار بار آپ لوگوں سے پہاڑی میں بات کرتا ہوں تو I really respect for your culture. مجھے خوشی ہوتی ہے بیسکلی میں آپ سے آپ کے پارٹی میں بات کرتا ہوں, صحیح مطلب میں بات کر رہا ہوں بیسکلی اس کا مطلب یہ میری آپ کی جو لینگویج ہے اس کی بہت زیادہ ریسپیکٹ ہے, میں اس کو ویلیو کرتا ہوں آپ کے کلچر. اسی طرح ٹریڈیشن ہے, جیسے آپ ان کے جو کشمیر کے اندر جو سیلیبریشن عید کا رمضان مبارک کا, اس کے علاوہ آپ کے لوکل ٹریڈیشن وغیرہ بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح آپ کے پاس جو ویلیوز ہے جیسے آپ لوگ اپنے سوسائٹی کے اندر ایلڈرس کی رسپیکٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تقریباً پاکستان کے اندر جو سوسائٹی کے جو ویلیوز ہے سیم ملتے جلتے ہیں, جیسے خواتین کا احترام کرنا, معاشی اور پھر بہادری, یہ بات. اس کے علاوہ آپ لوگوں کے اندر ایک چیز آپ دکھا چاہے ہو, آپ دوسرے لوگوں کو خوش نصیبی سے ایکسیپٹ کرتے, ٹھیک ہے. تو ایک اور سب سے بڑھ کے کشمیر کا ایک اپنا ایک ہسٹری ہے, ٹھیک ہے. آپ کا ایک تاریخ ہے, وہ آپ کی تاریخ پاکستان سے ہی پرانی ہے, آپ اس آپ کی تاریخ ہے. تو آپ ان تمام چیزوں کو لیتے ہوئے, ٹھیک ہے, آپ دیکھیں نا آپ کے تمام آپ کے بہترین اسکل ہے اور بہترین ایک آپ کا کلچر ہے, تو یہ جو ہے گلوبل سٹیزنشپ آپ کو اس صورتحال میں آپ کو کیا سجیسٹ کریں. گلوبل سٹیزنشپ ویسے بھی یہی کہتا ہے کہ آپ پورے دنیا کے کلچر کو ریسپیکٹ کریں بٹ اپنے اوریجن کو مت بھولیں, ٹھیک ہے. کہتے نا کہ تھنک گلوبلی ایکٹ لوکلی, ویسے تو آپ اس وقت گلوبل ہونا چاہیے بٹ آپ کے آپ کی ویلیوز کو آپ کریں, ٹھیک ہے. تو یہ بار بار کلاس میں آتے بچوں ایک ہی دفعہ اجازت لے کر پرابلم ہوتا ہے. اچھا, یور کلچر آئیڈینٹی از یور اینکر. اینکر سمجھتے ہیں یعنی کہ بنیادی چیز ہے. اصل میں آپ برطانیہ میں جائیں, جرمنی میں جائیں, امریکہ میں جائیں, آپ اپنے اصل اوریجن سے جڑے رہیں, اپنے کلچر کو کلچر وہ
وہ جڑے رہے, ٹھیک ہے, یہ اینکر ہے, ٹھیک ہے. تو اٹ گیو یو نوکنگ اینڈ پرائڈ. یہ آپ کو دیکھنا, اب آپ بعد میں کہ آپ کو خبر سے کہتے ہیں ٹائم فارم بھی بیوٹیفل ہے, یا آپ آزاد بالکل, ٹھیک ہے. تو a global citizen does not need to cut his anchor. ابھی جو گلوبل اس کا یہ مطلب ہے, میں بار بار گلوبل سٹیزنشپ کی بات کر رہا ہوں, یہ مطلب ہے کہ آپ گلوبل کلچر کو چھوڑ دیں کبھی بھی. They carry it with them while learning. آپ دنیا کے کونے میں جائیں گے, یہ آپ کو کلچر آپ کو اس سوسائٹی کے اندر چلا رہے ہیں, سروائو کرنے کے باعزت طریقے سے سروائو کرنے کی زندگی گزارنے کے آپ کو اس طرح. تو گلوبل سٹیزنشپ اینڈ کلچر اے ریشنل ریلیشن شپ. اب کلچر اور گلوبل سٹیزنشپ کے درمیان کیا ایک ہم کہیں نا کہ ٹیکنیکل ایک بنیادی ریلیشن, لاجیکل ریلیشن کیا ہے. مینی پیپل گلوبل سٹیزنشپ means giving up your own culture or accepting one global culture. تو بارہ میرے ساتھ بھی لوگ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گلوبل سٹیزنشپ سے مراد ہے ہم اپنے علاقائی کلچر کو بھول کے اگنور کر کے ہم ایک کامن گلوبل کلچر کو اپنے. ہم گلوبل کلچر کیا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ تو ظاہری بات ہے, وہ کلچر کہیں نہ کہیں کسی ملک میں پایا جاتا ہے. اگر ہم اپنے لوکل کلچر کو بھول کے ہم گلوبل کلچر کو, یعنی گلوبل سے مراد ہم کسی امریکن سوسائٹی کو, اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اپنے کلچر سے گلوبل سٹیزنشپ یہ کبھی نہیں. وہ کہتا ہے کہ always keep in touch with your culture. کہ وہ کیسے, وہی بتاؤ. اچھا, اب کیا کہتا ہے what global citizenship is not, ٹھیک ہے, forgetting your mother tongue to speak only. آپ کے ملک کی جائیں پت پت بولنا چاہ کر اور اس میں انگلش بولنا چاہ کہتا ہے کہ آپ ٹھیک ہے, بٹ اپنے زبان کو, اپنی جو مادری زبان کو مت بھولیں. replacing your tradition laws with the western culture. آپ دیکھیں آپ کتنے فخر کے ساتھ ہم برانڈیڈ کپڑے پہنتے ہیں. برانڈیڈ کپڑے کیا ہے, ایک ویسٹرن کلچر. ہم نے کبھی اپنے کلچر کے جو ڈریسز ہم کو ترجیح دیں, ٹھیک ہے. تو اسی طرح یعنی کہ اپنے آپ کو اپنے کلچر کو اڈاپٹ کرنے میں اپنے پر پابندی لگا, یہ کبھی گلوبل ٹھیک ہے. تو سو واٹ گلوبل سٹیزنشپ از, سب سے پہلی بات recognizing that every culture has a dignity. آپ ایکسپٹ کرنے کہ ہر کلچر کی عظمت ہے. understanding that your culture is one of many, not one. آپ کا جو کلچر ہے, دیکھیں یہاں پر آپ نے اپنے کلچر پر عمل بھی کرنا ہے اور ساتھ ساتھ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کا جو کلچر ہے بہت سارے کلچر کی طرح ایک کلچر ہے, صرف آپ کا کلچر ہے. یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں. Acting with the respect for people whose culture is different from yours. اور کسی کے اور دوسرے لوگوں کے کلچر کے اندر چینی نہ کریں, ان کی ریسپیکٹ کریں. جیسے کہ آپ کبھی آپ نے کلچر آپ کو دوسروں کرتا ہے. So taking responsibility for the global issues, climate, poverty, without putting your local rules. آپ کہتے ہیں کہ گلوبل سٹیزنشپ کا مطلب کیا ہے, کیا کہتا ہے کہ آپ نے کیا کرنے کی رسپانسبلٹی لینی ہے گلوبل ایشوز کا. فار ایگزامپل ہے ہم کہتے ہیں گلوبل وارمنگ. آپ ہر سال دیکھتے ہیں کشمیر میں جس طرح کی برسات کا موسم ہوتا ہے, پانی بارش سے تباہی لگتی جاتی ہے, بہت سارے فیکٹری جانے زیادہ ون آف دی گلوبل ایشو. اس میں کیا ہے, ہم اپنے کلچر کے اندر رہتے ہوئے, ٹھیک ہے نا, اپنے کلچر کے اندر رہتے ہوئے اس ایشو کو بھی ایڈریس کریں. درخت کو بے تحاشا نہ کاٹیں, ٹھیک ہے. اب کیونکہ آپ کا لوکل کلچر کیا ہے کہ آپ کے وہاں درخت ہوتے ہیں, آپ یہ نہ کہیں کہ یہاں پہ بہت سارے درخت ہیں تو میں درخت کو
کاٹنے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں, آپ اس وقت سوچتے ہیں یہ جو ماحول ہے پورے دنیا کو اثر کر رہا ہو. اسی طرح ایک بندہ چائنا میں ہے, ٹھیک ہے. اب چائنا میں ہم ایک خاص سی چیز کی ہم بات کریں, وہاں کوئلہ کو بہت بےتاث یوز کیا جاتا ہے, اور وہاں کے لوگوں کو بھی یہی سوچ رکھنا چاہیے کوئلہ یوز کر کے وہ اپنی بجلی پیدا کرتے ہیں. خوب پیسنٹ یہاں میرا بجلی پیدا ہوگا, لیکن یہ جو آب ہوا کو پولوٹڈ کرے گا یہ دنیا کے دوسرے حصے میں جو لوگ انسان بستے ہیں. ٹھیک ہوا بچوں. تو اس کو ہم ریٹ جو لاسٹ پوائنٹ کیا ٹھیک ہے, وکاس اونلی دوبارہ اسی لیے جلدی جلدی تو میں پڑھ لیتا ہوں. سب سے پہلے کیا ہے کہ ہاؤ گلوبل being a global citizenship. Global citizen does not mean that rejecting your country. ہم ان سب کو پڑھ دیا, ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے کیا ہے, engaging respectfully with the other culture, learn before you visit to the other countries, ٹھیک ہے. Follow the golden rule of the global citizenship, adopt wisely and be carefully. جب آپ کہیں پہ جاتے ہیں کسی کلچر میں آپ بیٹھتے ہیں تو بہت ہوشیاری سے. The benefit and drawback from the global citizenship, پہلے اس کے benefit کیا ہے. تو سب سے پہلا کیا ہے, benefits of staying connected to your culture while being a global citizen. ٹھیک ہے, جب آپ گلوبل سوسائٹی میں کام کر رہے ہیں کیا کرنا چاہیے رکھنے کے لیے نو آئیڈینٹی, آپ اپنی آئیڈینٹی کو کنفیوز نہ کریں. آپ فخر سے کہیں کہ آئی ایم فرام کشمیر, آپ کا لباس, آپ کا لینگویج, آپ کے بہیویئر سے پتہ چلنا چاہیے, ٹھیک ہے نا. پیور لیگل اینڈ سوشل پرابلم, ٹھیک ہے نا. آپ کلچر کے جو ہے لیگل ایشوز کو آپ سوشل پرابلم کو آپ کوشش کریں. اس گلوبل سٹیزنشپ سے کئی مسائل بھی آ سکتے ہیں, جیسے کہ آئسولیشن. جب آپ اپنی لوکل کلچر کو بالکل ہی کر کے باہر بہترین پہلی بات آپ دوسرے کلچر کو بھی کر نہیں سکتے, اس سے پھر آپ پڑھائی کا اسٹارٹ ہو سکے. So this is the end of the today chapter, but I am going to just discuss one midterm paper. ٹھیک ہے, midterm paper کیسا ہوگا اس بارے میں ٹیسٹ کرنی تو آپ لوگ بہت سے سنیے. تو جیسے کیس اسٹڈی, علی اینڈ عثمان آر کزن فرام اے ولیج نیئر حیدرآباد. ٹھیک ہے, کشمیر سے ان دونوں کا تعلق ہے, ٹھیک ہے. Both received job offer as a security guard in Dubai. Both want to be a good keeper, but they understand global different. Okay? اب کیا ہے, وہ دونوں ملک سے باہر کو کام ملتا ہے, موقع میں سے ایک گلوبل پڑھا ہے, دوسرے نے نہیں پڑھا ہے. اس کی وجہ سے کیا اس کو یہ علی think global citizenship means sticking only to his own race, یعنی اپنے کلچر پہ عمل کرنا ہے. غالباً اس نے گلوبل سٹیزنشپ نہیں پڑھا ہو, ٹھیک ہے. He does not learn about the local laws, customs in Dubai. He argues with the Emirates manager about the fair time and argue based on the master time during his shift. تو ہوا کیا, calling its religious nation, he refused to adjust at all, so he fired and sent home. He is not a global citizen. He is a close local. یعنی کہ اس نے اچانک وہاں کے قوانین کو پڑھے بغیر, ظاہری بات ہے اس کے بھی ایک بنیادی حق ہے, بنیادی حق کا بیان کرنے کے لیے نماز پڑھنے کے لیے اس نے ریکویسٹ کرنے کے لیے اس نے جھگڑا کیا, آرگومنٹس کیا, اور پھر اس میں جب وہاں پر وہ آرگومنٹس ہوئی تو اس کے نتیجے میں ظاہری بات کافی کا احکام اس کو رپورٹ کیا. اور اسی سیم کیس میں ٹھیک ہے, عثمان جس نے گلوبل سٹیزنشپ پڑھا تھا اس نے اپنے رائٹ کو کیسے بیان کیا. وہ کہتا ہے کہ ایک عثمان کیا ہے, گلوبل سٹیزنشپ his own culture but respecting other, اپنے کلچر کو بھی نماز اس نے کیا کیا, بفور لیونگ اس نے پہلے سے ہی سوچا, ٹھیک ہے. He learned Latin, Arabic, Vedic and music laws. He knows
The delivery work schedule are designed with the prayer breaks in specific windows. He respectfully asked his manager for a suitable time in the place for his prayer. The manager shared manager खुश हुआ जब तरह से बात की ठीक है his respect and agreed Usman worked well अच्छा काम वहाँ पे किया उसने इसी तरह फ्रेंड बना दिया और अपने कंपनी को पैसा दे सो ये था एक केस स्टडी उससे फर्क क्या था दोनों फ्रॉम द कश्मीर ठीक है बट एक ने क्या किया वहाँ जाके अपने लोकल कल्चर को अपनी प्रभावित किया और आर्गुमेंट करने लेकिन क्या किया उसने लोकल पढ़ा था और फिर क्या किया अपने राइट के लिए सवाल किया मौका मिला नतीजा क्या हुआ एक रिपोर्ट हो गया दूसरा क्या किया सो थैंक यू वेरी मच टाइम इज गोइंग क्लोज तो इसलिए मैं नोट्स भी आपको भिजवा सकते हैं मिड टर्म के क्वेश्चंस के नेचर होंगे तो यू नीड टू अंडरस्टैंड को पढ़े और समझे ठीक है और क्लास में आने की कोशिश करें तो थैंक यू वेरी मच अगेन जब तक ये जो क्या कहते हैं इशू है फ्राइडे की क्लासेस का ना तो ऑनलाइन ठीक है हाँ जो बहुत सारे मसाइल आ सकते हैं दुनिया में क्या होने जा रहा है हम एक खतरनाक सिचुएशन से गुजर रहे हैं हमें कुछ नहीं पता कि जहाँ करवट बदल जाएगा ठीक है कैसे हम ये दुनिया की तब तक हम अपने टाइम को जाएंगे बात नहीं और इस चले वीडियो में रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगा और साथ साथ तो थैंक यू वेरी मच आज आप लोगों ने मेरा साथ दिया और बहुत सारे आगे इसका ज्यादा करता हूँ ये वाकई ऐसा है always trying to understand issues ठीक है जब देखिए ना बच्चों जब ये मोबाइल आपके हाथ में नहीं होगा तो बिल्कुल कट ऑफ है सो ऑनलाइन क्लास देखते हैं इस पे आप बहाने ना बनाएं चीज के अपने अंदर ये समझ के अदा करें कि हर आप इस से आप ले सकते ठीक है और जब भी ऑनलाइन क्लासेस का हैवी कल्चर होगा तो आप न सिर्फ मेरे बल्कि मेरे गाँव के बहुत सारे लोगों के रहते से आप फायदा उठा सकते हैं और दुनिया के बहुत सारे अपॉर्चुनिटी से आप नॉलेज से आप फायदा ले सकते हैं साथ ऑनलाइन क्लासेस की जब बात आती है ऑनलाइन क्लासेस तो आप लोग की तरफ कोई सवाल है Anyone want to ask any question? Anyone want to ask? ठीक है तो इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी खुश हैं आबाद रहें आप करते हैं ये जो है लोग फाइनेंशियल या अकाउंटिंग ये समझिए एक एहसास है एहसास ये समझिए एक बुनियादी नुकता आज का यही नुकता है कि अपने कल्चर को कश्मीर के कल्चर को कश्मीर की खूबसूरती को आपने दुनिया भर में बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट करने की इस कल्चर का हक है ठीक है आप अपने लोकल सतह पे जब आप इवेंट को मनाया करें जब आप से बाहर जाती हैं वहाँ पे आपने बाहर जाती कल्चर है इसको सदा आबाद रखें ठीक है तो अल्लाह सदा आबाद